شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پی کر دھوپ میں کام کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ اگر آنکھوں میں سرما ڈال کر دھوپ میں بیٹھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اسٹیل کے برتن میں پانی گرم کر کے پینے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ کدو کا پانی گرم کر کے سر پر ڈالنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بھینس کا کچا دودھ منہ پر لگانے سے پھٹی ہوئی جلد صحیح ہو جاتی ہے۔ چاول کھا کر کچا دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ نہار منہ روزانہ چند دانے کالی مرچیں کھانے سے بد ہضمی نہیں ہوتی۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد نیند آنے لگتی ہو تو انہیں دماغی کمزوری کا مسئلہ ہوتا ہے۔ میتھی کے پتوں کا پیسٹ بنا کر اگر درد والی جگہ پر لگایا جائے تو درد فوراً رک جاتا ہے۔ ناف میں رات کو شہد لگا کر سونے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ آم کا اچار کھاتے رہنے سے حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ گلیسرین میں یہ سستی سی چیز ملا کر لگائیں، چہرہ، گردن، ہاتھ اور پاؤں بالکل گورے ہو جائیں گے۔ ہر طرف آپ کی دھوم ہوگی۔ 2 عدد لیموں کے چھلکے، 1 چمچ دودھ اور 1 چمچ گلیسرین، تینوں چیزوں کو مکس کر کے پیسٹ بنائیں اور رات کو سوتے وقت چہرہ صاف کر کے چہرے پر لگائیں اور چہرے پر جذب کر لیں اور صبح اٹھ کر چہرہ دھو لیں۔ 1 ہفتے کے بعد رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور 1 سیب چہرے کی تازگی اور خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ موم میں لیموں کا رس مل کر ہونٹوں پر لگائیں یا پھر روغن بادام اور شہد ملا کر روزانہ ہونٹوں پر لگائیں، ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ ہر 15 دن کے بعد انڈے کی سفیدی سے اپنے پاؤں کا مساج کریں، آپ کے پاؤں انڈے جیسے سفید ہو جائیں گے۔ ہاتھوں پر روزانہ روغن بادام، مکھن اور ملائی کا مساج کرنے سے ہاتھوں کی جلد کا کھردرا پن اور بد رنگی دور ہو جائے گی۔ ہاتھ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ واش روم میں باتیں کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو انسان 18 سال کی عمر میں شادی کرتا ہے وہ ساری زندگی خوشحال اور جوان اور جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اس کی بیوی ہمیشہ خوبصورت رہتی ہے۔ چھالوں پر ہرے دھنیا کا عرق لگانے سے چھالے دور ہو جاتے ہیں۔ رات کی بچی ہوئی روٹی صبح کو کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ اگر چھوٹے بچوں کو قے آنے لگے تو سونف دودھ میں گرم کر کے اسے پلا دو۔ دانت میں کیڑا لگے تو کالے نمک کے پانی سے کلی کریں، کیڑا نکل آئے گا۔ کم مرچیں اور مصالحے استعمال کرنے سے آپ کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ زیتون کے تیل کا قطرہ ناف میں ڈال لیا جائے تو دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے۔ جسم کی کمزوری ہو تو لوبیا کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ اگر نظر کمزور ہونے لگے تو کھیروں کے چھلکے کو رات کے وقت آنکھوں پر مل لو، نظر تیز ہو جائے گی۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے چہرے کی جلد خراب ہو جاتی ہے۔ ناپاکی کی حالت میں جو عورتیں کھانا بناتی ہیں وہ گھر میں غربت لاتی ہیں۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ توری کے استعمال سے پیشاب کی جلن کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پالک کھانے سے آپ کے دانت پتھر جیسے مضبوط ہوں گے۔ جو میاں بیوی زیادہ جھگڑتے ہیں ان کے بچے نافرمان پیدا ہوتے ہیں۔ فارمی مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو گھر میں پڑی ہوئی کوئی کتاب پڑھنا شروع کر دو، آپ کو نیند آنے لگے گی۔ ناشتے میں دہی کھانے سے گیس کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جامن کا استعمال کرنے سے دانتوں میں ہونے والی خرابی اور منہ سے آنے والی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ عورت اگر زیادہ دیر تک جوانی چاہتی ہے تو روزانہ کشمش کھانا شروع کر دے۔ اگر عورت اپنی زندگی پرسکون گزارنا چاہتی ہے تو بھول کر بھی کبھی کچھ باتیں مرد کو نہ بتائے۔ اپنی کمزوری، اپنا گزرا ہوا وقت اور اپنی مجبوری
بانجھ پن سے نجات چاہتی ہے تو ہر نماز کے بعد اول آخر 11 بار درود شریف کے درمیان 41 بار یا بار المصور پڑھے۔ کچھ عرصہ مستقل اس عمل کو کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے بانجھ پن ختم ہو جائے گا۔ ہاتھوں پر اگر سیاہی کا داغ لگ جائے تو لیموں کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے داغ دھبے دور ہو جاتی ہے۔ سونے سے کچھ دیر قبل چل لینے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروائیے، آپ کے گھر میں مچھر بہت کم آئیں گے۔ پیٹ کے دائیں جانب سوجن آنے لگے تو جان لو کہ مثانے میں رکاوٹ آنے والی ہے۔ چاول زیادہ کھاؤ گے تو جگر خون بنائے گا۔ کھانے میں کلونجی کا استعمال کرنے سے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ میں خود تو چٹی ان پڑھ تھی مگر اکلوتی بیٹی کو ڈاکٹر بنا دیا تھا۔ میری بچی روزانہ رات مجھے ایک گولی کھلاتی اور کہتی اماں اس سے تجھے طاقت ملے گی۔ میں خوشی خوشی کھا لیتی مگر جب صبح اٹھتی تو میرا جسم ٹوٹا ٹوٹا سا ہوتا اور گند لگا ہوتا۔ ایک دن گولی کھانا بھول کے جو ہی رات کے 2 بجے تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں اس وقت اپنی ڈاکٹر بیٹی کا پیچھا کر رہی تھی۔ مجھے اس پر شک سا ہو رہا تھا کہ شاید وہ کسی لڑکے کے چکر میں پڑ گئی ہے، اس لیے میں جاننا چاہتی تھی کہ سچ کیا ہے۔ میں نے اسے کئی بار صاف صاف پوچھا تھا کہ اگر ایسی کوئی بات ہو تو مجھے بتا دے مگر اس نے ہمیشہ انکار کر دیا تھا۔ میں نے اسے کئی بار صاف صاف پوچھا تھا کہ اگر ویسی کوئی بات ہے تو مجھے بتا دے مگر اس نے ہمیشہ انکار ہی کیا تھا۔ مگر اس کی مشکوک حرکتوں کو دیکھ کر میں شک میں پڑ چکی تھی کہ شاید وہ مجھے بتانا بھی نہیں چاہتی۔ اس کو دن رات موبائل پر مصروف دیکھ کر میں اس بات کا اندازہ کر رہی تھی کہ اس کی زندگی میں ضرور کچھ تو ایسا چل رہا ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ اس وقت بھی وہ مجھے بازار جانے کا کہہ کر گھر سے نکلی تھی مگر اس کے گھر سے نکلنے سے پہلے میں اس کو بات کرتے سن چکی تھی۔ وہ کسی سے فون پر کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے میں تمہیں 1 گھنٹے میں وہیں پر ملتی ہوں جہاں پر ہمیشہ ملتے ہیں۔ میں اماں سے جھوٹ بول کر گھر سے نکلوں گی تو یاد رکھنا میں زیادہ دیر نہیں رک پاؤں گی۔ میرے پاس صرف تھوڑا سا وقت ہی ہوگا، تم سے جو چیز منگوائی ہے وہ لے کر آنا۔ اور اس کی یہی بات سن کر میرے شک کو تقویت ملی کہ وہ ضرور کسی لڑکی سے ملنے جا رہی ہے، اور مجھے غصہ آیا کہ میں اتنے دنوں سے اسے پوچھ رہی ہوں اور یہ مجھ سے چھپا رہی ہے، تو چلو آج میں اس کو رنگے ہاتھوں ہی پکڑ لیتی ہوں تاکہ اس کو شرمندگی تو ہو کہ اس نے اپنی اماں سے جھوٹ بولا ہے۔ بس یہی سوچ کر میں اس کے پیچھے پیچھے چلی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میری بیٹی یوں اس چکر میں کیوں پڑ گئی، جبکہ میں نے تو اسے اجازت دی ہوئی تھی کہ جب وہ چاہے مجھے بتا سکتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے، کہ وہ اب پڑھی لکھی لڑکی ہے اور معاشرے میں ایک عزت دار ڈاکٹر کے طور پر جانی جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی کوئی پسند ہو اور مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن اسے مجھ سے یوں جھوٹ بول کر اپنا چکر نہیں چلانا چاہیے تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ مسلسل اس کے پیچھے تھی۔ بازار ختم ہو گیا تھا لیکن وہ ابھی بھی چلتی جا رہی تھی۔ جس جگہ وہ رکی اس جگہ کو دیکھ کر میں حیران ہوئی، کیونکہ وہ ایک پارک تھا۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ وہ یہاں پارک میں کسی سے ملنے آئی تھی۔ وہ پارک کے اندر چلی گئی تو میں بھی 2 منٹ کے بعد اس کے پیچھے اندر چلی گئی۔ میں نے ایک درخت کے پیچھے دیکھا تو وہ مجھے کسی سے بات کرتے نظر آئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جیسے کسی سے لڑ رہی ہے، کیونکہ وہ نہایت ہی پریشانی کے عالم میں زور زور سے بول رہی تھی۔ میں کافی دور تھی، اس لیے نہ تو میں دیکھ سکتی تھی اس کے آگے کون کھڑا ہے اور نہ ہی باتیں سن سکتی تھی۔ اس لیے میں اس لڑکے کی شکل دیکھنے کے لیے جیسے تھوڑا سا آگے اور بڑھی تو مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہاں تو کوئی لڑکا بھی نہیں تھا بلکہ میری بیٹی کی سہیلی کھڑی تھی۔ میں اسی لڑکی کو جانتی تھی، وہ اکثر میری بیٹی کے ساتھ میرے گھر پر آیا کرتی تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اس سے ملنے یہاں چوروں کی طرح باہر کیوں آئی ہے، اور یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی۔ میری بیٹی کی یہ سہیلی بھی ڈاکٹر ہی تھی اور یہ دونوں ایک ہسپتال میں کام کرتی تھی، اس لیے میں اس سے اچھے سے آگاہ تھی۔ ان دونوں کے تاثرات سے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بات پر سخت ٹینشن کا شکار ہیں، جہاں میرے دل کو تسلی ہوئی کہ شکر ہے میری بیٹی کا ایسا ویسا کوئی چکر نہیں جیسا میں سوچ رہی تھی۔ وہی مجھے اس بات کی بھی الجھن ضرور تھی کہ آخر میری بیٹی کو یوں چھپ کر اپنی سہیلی سے ملنے کی کیا ضرورت آن پڑی۔ میں گھر واپس آ گئی اور آدھے گھنٹے کے بعد وہ بھی واپس چلی آئی، مگر اس کے چہرے سے پریشانی ختم نہ ہوئی۔ مجھ سے کوئی بھی بات کیے بغیر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس سے پوچھا
کہ تمہیں کیا پریشانی ہے پہلے تو مجھے لگا جیسے وہ مجھے بتا دے گی، پھر وہ رک گئی اور اس بات کو ٹال گئی اور مجھے کہنے لگی، آج سے میں آپ کو طاقت کی ایک گولی دے رہی ہوں، یہ دوا لازمی کھا لیجئے گا، اس کا ناغہ ہرگز بھی مت کریے گا۔ آپ کو کمزوری ہوتی جا رہی ہے، اس لیے یہ طاقت کی دوا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں تو اپنی بیٹی کی اس محبت پر نہال ہی ہو گئی اور ایک بار پھر اس سے پوچھا، اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ کہنے لگی، امی آپ فکر مت کریں، بس ہسپتال میں ایک دو مریضوں کی پریشانی لگی ہے، ورنہ اس کے علاوہ تو کوئی اور بات نہیں۔ تو میں نے بھی اس کی بات پر یقین کیا۔ ظاہر ہے ڈاکٹر کو اپنے مریضوں کی پریشانی تو ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ دونوں بھی کسی مریض کے بارے میں بات کر کے پریشان ہو، تو مجھے اتنا شک میں نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ وہ مجھے وہ گولی دے کر چلی گئی۔ میں کھانے سے پہلے میں نے اس گولی کو غور سے دیکھا، وہ عام دوائیوں سے بہت ہی زیادہ مختلف تھی، عجیب و غریب قسم کی چکور سی گولی تھی۔ میرا دل نہیں کیا کہ اسے کھاؤں، لیکن چونکہ بیٹی خاص طور پر تاکید کر کے گئی تھی، اس لیے میں نے اسے کھا لیا۔ اس گولی کا ذائقہ بھی بہت ہی زیادہ عجیب و غریب تھا، لیکن پھر میں نے سوچا چونکہ یہ طاقت کی دوا ہے تو شاید اس لیے ایسا ہے۔ مگر صبح اٹھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ مجھے تو اپنے سارے جسم سے جیسے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا سارا جسم ٹوٹا ٹوٹا سا ہو رہا تھا اور میرے جسم پر گند بھی لگا ہوا تھا۔ میں پریشان ہو کر چلانے لگی اور اپنی بیٹی کو آوازیں دینے لگی۔ اس نے آ کر یہ سب دیکھا تو نہایت ہی سکون سے کہنے لگی، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، یہ طاقت کی دوا ہے نا، اس لیے ایسا ہوگا، کچھ دن ایسا ہی ہوگا، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چونکہ میری بیٹی ڈاکٹر تھی اور اسے سب کچھ پتا تھا، اس لیے میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا، کیونکہ میں تو ان پڑھ سی عورت تھی، مجھے تو دوائیوں کے نام تک کے بارے میں کچھ آگاہی نہ تھی۔ گھر میں اور کوئی تھا نہیں جس سے میں پوچھ سکتی، کیونکہ صرف میں اور میری بیٹی ہی اس بڑے سے گھر میں رہتے تھے۔ میں اور میرے شوہر دونوں ہی ان پڑھ تھے، لیکن ہماری بڑی خواہش تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنائیں۔ شادی کے 10 سال کے بعد ہمیں اللہ نے اولاد دی، اس لیے ہم نے اس کی ہر خواہش پوری کی اور اسے ساری عمر رانی بنا کر رکھا۔ جب میری بیٹی 10 سال کی تھی تو میرے شوہر کی وفات ہو گئی، مگر مرنے سے پہلے انہوں نے مجھے وصیت کی کہ میں اپنی بیٹی کو ہر صورت ڈاکٹر بناؤں گی۔ میرے شوہر ایک بزنس مین تھے اور ان کی کافی ساری پراپرٹی تھی، اس لیے ان کے جانے کے بعد ہمیں مشکل پیش نہیں آئی۔ میں نے اپنے شوہر کے بعد بھی اپنی بیٹی کو لاڈ پیار سے پالا، کیونکہ اب میں اس کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اگرچہ میرے لاڈ پیار نے اسے کافی بگاڑ دیا تھا اور وہ کافی خود سر بھی ہو گئی تھی، مگر اس نے مجھے نا امید نہ کیا اور دن رات کی محنت کے بعد آخرکار وہ ڈاکٹر بن گئے۔ مجھے اپنی بیٹی سے بہت ساری امیدیں وابستہ تھی، کیونکہ اب وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بن چکی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی جلد از جلد شادی کروں، مگر اسے میرے اکیلے رہنے اور میری صحت کی فکر تھی، اس لیے وہ انکار کر دیتی اور کہتی کہ اماں پہلے تم صحت مند ہو جاؤ، پھر ہی ہم کچھ سوچیں گے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً مجھے طاقت والی گولیاں دیتی، مگر آج کی جو گولی اس نے مجھے دی، اس نے تو میرا حشر ہی خراب کر دیا تھا۔ میں بہت مشکل سے غسل خانے تک گئی تھی اور وہ گند اپنے اوپر سے صاف کر کے نہائی تھی، تب جا کے مجھے تھوڑا سا سکون ملا تھا۔ میں حیران تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے جسم پر کیسا گند لگا ہے، مگر مجھے کوئی بھی جواب نہیں مل رہا تھا۔ میری بیٹی مجھے پریشان دیکھ کر کہنے لگی، اماں فکر نہ کریں، یہ گولی کے اثر کی وجہ سے ایسا ہے کہ آپ کے اندر بیماری کی وجہ سے جو گند وغیرہ جمع ہوا ہے وہ باہر نکل رہا ہے۔ اس کی بات پر مجھے تھوڑی تسلی ہوئی۔ اس صبح بھی اسے ہسپتال جاتے ہوئے میں نے کافی پریشان دیکھا۔ مجھے اپنی بیٹی کی فکر ہو رہی تھی کہ جانے وہ کس بات پر اندر ہی اندر کڑ رہی ہے اور مجھے بتا بھی نہیں رہی۔ میں نے سوچا مجھے اس کی اسی دوست سے پتہ کرنا چاہیے جس سے ملنے وہ پارک میں گئی تھی، کیونکہ یہ دونوں ہی اس معاملے کو لے کر پریشان ہیں۔ میری بیٹی تو مجھے کچھ نہیں بتا رہی تھی، ہو سکتا ہے وہی کچھ بتا دے تو میں ان کا مسئلہ حل کرنے میں ان کی مدد کر سکوں۔ میں چاہتی تھی کہ اپنی بیٹی کا لا علمی میں اس کی دوست سے ملوں، اس لیے ہسپتال میں جا کر میں نے ریسپشن سے اپنی بیٹی کی اس ڈاکٹر دوست کا نام لے کر اس کے بارے میں پوچھا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ ریسیپیشنٹ کہنے لگی، اس نام کی تو کوئی ڈاکٹر ان کے ہاں کام بھی نہیں کرتی۔ میں نے کئی بار اسے کہا کہ وہ دھیان سے تو دیکھے، میری بیٹی کی دوست ہے وہ ڈاکٹر اور اسی ہسپتال میں آپ تو چیک کریں۔ اگر وہ ریسیپشنٹ لڑکی مسلسل منع کر رہی تھی، اسی وقت اچانک مجھے ایک طرف سے اپنی بیٹی آتی دکھائی دی۔ وہ مجھے دیکھ کر اور میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے سوچا یہ مجھ سے پوچھے گی تو میں اسے کیا جواب دوں گی کہ میں اس کی ٹو میں تک یہاں تک آئی ہوں۔
اسے کتنا برا لگے گا، اس لیے میں نے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ تمہاری ڈاکٹر دوست ہے نا، میں تو اس کے پاس چیک اپ کے لیے آئی تھی۔ مجھے اپنی طبیعت تھوڑی ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر دیکھو نا، یہ ریسیپیشن لڑکی تو منع کر رہی ہے کہ اس نام کی کوئی ڈاکٹر ہے ہی نہیں، اور میں اسے یہی کہہ رہی تھی کہ دھیان سے چیک کرے۔ اتنی دیر میں تم آگے، میری بیٹی جلدی سے مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے کر گئی اور مجھے کہنے لگی، اماں آنے سے پہلے مجھے تو بتا دیتی، میری وہ دوست اب یہاں پہ کام نہیں کرتی، اس نے کچھ دنوں پہلے ہی ہسپتال چھوڑ دیا، وہ کہیں اور نوکری کرتی ہے، اور یہ لڑکی ابھی نئی آئی ہے، اس لیے اسے نئے اور پرانے ڈاکٹرز کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ اب ہسپتال مت آئیے گا، میں آپ کا خود گھر آ کر مکمل چیک اپ کروں گی۔ میں نے بہانے سے اپنی بیٹی سے اس کے ڈاکٹر دوست کا معلوم کرنا چاہا کہ اب کون سے ہسپتال میں ہے، مگر اس نے مجھے کچھ بھی بتانے سے منع کیا اور کہنے لگی، اماں آپ اس کے بارے میں اتنا پوچھ گچھ کیوں کر رہی ہیں؟ تو میں نے بات ٹال دی، میں تو بس یہی معلوم کرنا چاہ رہی تھی نا کہ اس دوست کو تو پتا ہوگا کہ میری بیٹی کس وجہ سے پریشان ہے، مگر اب وہ خود لاپتہ تھی۔ خیر میں پریشانی سے واپس مڑ گئی، ابھی میں ہسپتال کے گیٹ سے باہر نکل ہی رہی تھی، اچانک میری ٹکر ایک کار سے ہوئی اور میں بری طرح سے نیچے گر گئی۔ وہ لڑکی بھی شاید ڈاکٹر ہی تھی، کیونکہ اس نے سفید کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ مجھ سے معذرت کرنے لگی اور مجھے پوچھنے لگی کہ کہیں مجھے چوٹ تو نہیں لگی۔ مجھے چوٹ تو نہیں لگی تھی، لیکن میرے پاؤں پر موچ ضرور آئی تھی۔ وہ مجھے سہارا دے کر اندر تک لے آئی۔ بیٹی بھی اس وقت وہیں پر موجود تھی، مگر مجھے دیکھتے ہی جانے اسے ایسا کیا ہوا کہ وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ اسے مجھے دیکھ کر رکنا اور میری خیریت پوچھنا چاہیے تھی، مگر اچانک پتہ نہیں کیوں وہ وہاں سے بھاگ کر چلی گئی۔ اس ڈاکٹر نے میرے پیر کا جائزہ لیا تو معمولی سی موچ آئی، اس نے تھوڑی سی مالش کی تو کچھ ہی دیر کے بعد چلنے کے قابل ہو گئے۔ میں اس ڈاکٹر لڑکی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے گھر آ گئی، مگر میرے ذہن میں بار بار میری بیٹی کا رویہ آ رہا تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اسے اپنی ماں کی تکلیف سے زیادہ کچھ اور اہم تھا۔ شام کو وہ گھر آئی تو مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے غصہ ہوں گی۔ شام کو وہ گھر آئی تو مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے غصہ ہوں گی کہ میں وہاں آپ کے پاس کیوں نہیں آئی۔ اصل میں اسی وقت مجھے ایمرجنسی سے کال آ گئی تھی، میرے مریض کی حالت بہت ہی تشویشناک تھی، اس لیے مجھے جلدی میں وہاں پر جانا پڑا، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا آپ کے پاس تو ایک اور ڈاکٹر بھی موجود ہے، اس لیے میں نے اپنے فرض کو نبھانا تھا اور بہتر سمجھا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی کی وضاحت پر یقین کرنا پڑا، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی وجہ اور ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے۔ دن گزر رہے تھے اور میری بیٹی روزانہ مجھے آ کر طاقتور دوائی کھلا دیتی، جس کے بعد صبح صبح میری حالت بہت بری ہو جاتی، میرا سارا جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا اور میرے جسم پر گند لگا ہوتا تھا، جسے دیکھ کر مجھے بہت ہی کراہیت محسوس ہوتی۔ میں نے کئی بار اپنے بیٹے کو کہا کہ مجھ سے یہ عجیب کڑوی سی دوائی نہیں کھائی جاتی، تم کوئی اور گولی دے دو، میری دوا بدل دو، مگر وہ مجھے کہتی کہ اماں تمہاری صحت کے لیے یہی گولی بہتر ہے، جبکہ مجھے تو اپنی صحت پہلے کی نسبت اور گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جسم میں کمزوری بھی پیدا ہو چکی تھی، مگر وہ یہی کہتی کہ شروع کے اثرات ہیں، ایک بار جب یہ گولی اچھے سے اثر کرے گی تو میں آہستہ آہستہ بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اب ظاہر ہے میں تو ڈاکٹر نہیں تھی، وہ تھی، اس لیے مجھے اس کی بات ماننا پڑتی تھی۔ اب اتنی کمزوری محسوس ہونے لگی کہ میں انہیں گھر سے نکلنا بہت ہی کم کر دیا تھا، لیکن ایک دن مجھے اپنی دوست کی خیریت معلوم کرنے اس کے گھر جانا پڑا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ جب میں وہاں پہنچی تو میں اپنے دوست کی بیٹی کو دیکھ کر حیران تھی، کیونکہ وہ تو وہی ڈاکٹر لڑکی تھی جو اس دن مجھے ہسپتال میں ملی تھی، جس نے میرے پیر کی مالش کی تھی۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا، اس لیے وہ بڑی گرم جوشی کے ساتھ مجھے ملی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آنٹی آپ کو تو شدید خون کی کمی لگ رہی ہے، آپ کا رنگ بہت ہی پیلا ہو گیا ہے، آپ کیا اپنا چیک اپ نہیں کرواتی؟ میں نے اسے بتایا کہ میں طاقت کی دوائی کھا رہی ہوں، شاید اس لیے یہ سب ہو رہا تھا۔ وہ چونک کر کہنے لگی، ایسی کون سی دوائی ہے جسے بجائے بہتر ہونے کے آپ لوگ اور بیمار ہو رہی ہیں؟ میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری بیٹی کے اوپر کوئی سوال کھڑا کرے کہ اس کی دی ہوئی دوائی سے میں بیمار ہوئی ہوں، اس لیے میں نے اسے ٹال دیا کہ میں کسی دن تم کو وہ گولیاں لا کر دکھاؤں گی جو میں آج کل کھا رہی ہوں۔ تو اس نے اصرار کرتے ہوئے کہا، آپ وہ لازمی لے کر آئیے گا، کیونکہ مجھے آپ کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ کو ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ جب میں اس کے ہاں سے واپس آئی تو مسلسل سوچنے لگی، مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ میں ٹھیک ہونے کی بجائے اور بیمار ہو رہی ہوں، اور یہ سب کچھ اسی گولی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔
رات کو میری بیٹی مجھے وہ دوا کھلانے آئی تو میں وہ لے کر ایک طرف رکھ دی کہ تھوڑی دیر کے بعد کھا لوں گی، مگر پھر اسے کھانا بھول گئی۔ اسی رات اچانک رات کے 2 بجے مجھے ایسے لگا جیسے کوئی کمرے میں داخل ہوا ہے، تو میں نے فوراً سے سائیڈ لیمپ جلا دیا۔ دیکھا تو وہ میری بیٹی تھی۔ مجھے جاگتے دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اس کے منہ سے نکلا، امی آپ نے دوائی نہیں کھائی تھی؟ میں نے کہا کہ ہاں آج ہی شاید میں نے دوا کھانا بھول گئی، مگر تم کیوں گھبرا رہی ہو اور میرے کمرے میں اس وقت کیا کرنے آئی ہو؟ تو وہ بہانہ بناتے ہوئے کہنے لگی، کچھ نہیں، میں تو بس آپ کو دیکھنے آئی تھی کہ آپ سو رہی ہیں یا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ الٹے قدموں سے وہاں سے چلی گئی۔ مجھے اس کا رویہ بہت ہی عجیب لگا اور مجھے کچھ شک بھی ہو رہا تھا۔ اگلی صبح میں اٹھی تو میں بالکل ٹھیک محسوس کر رہی تھی۔ شاید یہ اسی وجہ سے تھا کہ میں نے رات کو گولی نہیں کھائی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس کی دی ہوئی دوا سے میں بیمار ہو رہی ہوں۔ اس صورت میں وہ بڑا محسوس کرتی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں اس کو بتائے بغیر ہی ٹیسٹ کروا لوں۔ اگلے دن میں نے اپنی دوست کی اس ڈاکٹر بیٹی کو فون کیا تو وہ مجھے کہنے لگی، آپ آج ٹیسٹ کروانے کے لیے آ جائے، اور ساتھ ہی اس نے مجھے وہ گولیاں بھی لانے کو کہا جو میں آج کل کھا رہی تھی۔ میں گئی اور اس کو دوا کا ساشے دکھایا تو وہ دیکھتے ہی چونک کر مجھے کہنے لگی کہ آپ یہ دوا کھا رہی ہیں، آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ یہ دوائی کھائیں؟ مجھے اس کے تاثرات سے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ شاید یہ کوئی غلط دوا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میری بیٹی ڈاکٹر ہے اور اسی نے مجھے یہ دوا تجویز کر کے دی ہے۔ وہ چونک کر کہنے لگی، میں مان ہی نہیں سکتی کہ ایک ڈاکٹر کی بیٹی اپنی ماں کو ایسی دوائی دے سکتی ہے۔ مجھے اپنی ڈاکٹر بیٹی کا نام بتائیے، کس ہسپتال میں وہ کام کرتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ وہ تو اسی ہسپتال میں ڈاکٹر ہے، اس کا نام ڈاکٹر اسما ہے۔ وہ الجھن سے کہنے لگی، اس نام کی تو کوئی ڈاکٹر ہمارے ہاں نہیں، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کی بیٹی پھر کسی اور ہسپتال میں ڈاکٹر ہوگی۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، ابھی کچھ ہی دنوں پہلے تو میری اسے یہیں پر ملاقات ہوئی تھی، ممکن ہے کہ آپ کو ہی معلوم نہ ہو۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ بہت ہی غلط بیانی ہوئی ہے آپ کے ساتھ۔ ہمارے ہسپتال کے ریکارڈ میں ایسے کسی ڈاکٹر کا نام موجود نہیں، کیونکہ میں یہاں پر کام کرنے والے ایک سٹاف کو اچھے سے جانتی ہوں۔ اگر آپ کو اتنا ہی یقین ہے تو آپ میرے ساتھ چلیے، ہم یہاں پر آپ کی بیٹی کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میں اسے لے کر ہسپتال میں ایک کمرے میں جا کر دیکھنے لگی، کیونکہ مجھے پکا یقین تھا کہ اس ڈاکٹر کو ہی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی یہاں پر نہ ہو؟ ایک کمرے میں داخل ہوتے ہی اچانک مجھ پر حیرت کا جھٹکا لگا جب میں نے وہاں پر اپنی بیٹی کی دوست کو دیکھا۔ وہ ایک مریض کا بلڈ پریشر چیک کر رہی تھی۔ میں حیرت سے آگے بڑھی تو کچھ ہی دور دوسرے بیڈ کے پاس مجھے اپنی بیٹی بھی نظر آئی۔ میں نے اس ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے اشارہ کیا، یہ دیکھیں وہ ہے میری بیٹی۔ میری آواز سن کر ایک دم میری بیٹی چونک کر پیچھے مڑی اور مجھے اس ڈاکٹر کے ساتھ دیکھ کر اس کی رنگت اڑ گئی۔ اس ڈاکٹر نے میری بیٹی اسما کو کہا کہ تم ابھی اسی وقت میرے ساتھ میرے کمرے میں آؤ۔ مجھے کہنے لگی کہ آپ کی بیٹی نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ یہاں کی نان پیرا میڈیکل سٹاف ہے، یہ نہ تو ڈاکٹر ہے اور نہ ہی نرس۔ یہ سن کر تو میرے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں نے بے یقینی سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو نظریں چرا رہی تھی۔ اس ڈاکٹر نے غصے سے اسے کہا کہ تم اپنی ماں کو یہ غلط دوا کیوں کھلا رہی تھی کہ جس سے اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ ورنہ میں تمہیں بھی پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ میری بیٹی ڈر گئی اور مجھے کہنے لگی، امی مجھے معاف کر دیں، میں نے یہ سب اپنے دوستوں کے کہنے میں آ کر کیا ہے۔ مجھے شروع سے ہی پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہ تھی اور نہ ہی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، اس لیے میں آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے بے بس عیاشیاں کر رہی تھی اور نئے نئے دوست بناتی تھی۔ میں نے کالج میں داخلہ لیا اور یہ 4-5 سال میں نے بس اپنی زندگی کو اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی میں گزارا ہے۔ لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ اب چونکہ بابا ساری پراپرٹی میں خرچ کر چکی ہوں اور میرے پاس کوئی قابلیت نہیں تو میں نے یہاں ہسپتال میں نوکری کی۔ میرے دوستوں نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا اور وہ مجھے بھی یہی کہتے کہ تم اپنی ماں کو تھوڑا سا بیمار کرو تاکہ اسے گھر کے کاغذات پر دستخط کروا لو، پھر گھر کو بیچ کر ہم سب مل کر کوئی بزنس کریں گے۔ میں نے بھی ان کی بات مانی کیونکہ میں بھی کوئی بزنس کرنا چاہتی تھی۔ یہ دوائیاں مجھے میری ایک دوست نے دی تھی، میں بس آپ کی وجہ سے پریشان تھی کہ کہیں آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، مگر مجھے میرے دوست کہتے تھے کہ بس مجھے آپ کو یہ یقین دلانا ہے کہ آپ زیادہ بیمار ہو رہی ہیں اور آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے آپ کو اپنے جیتے جی یہ گھر میرے نام کر دینا چاہیے۔ اسی وجہ سے میں روزانہ رات کو 2 بجے آپ کے کمرے میں آ کر وہ گند لگاتی تاکہ آپ کو یہ لگے کہ آپ کی بیماری کوئی زیادہ ہی خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سب سن کر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کہوں۔
میں نے تو اپنی بیٹی پر اپنی ساری عمر بھر کی جمع پونجی لگا دی، اور مجھے تو یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر ہے، جبکہ ابھی یہ سب سن کر تو مجھے لگ رہا تھا کہ صدمے کی وجہ سے کہیں مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگی کہ تم نے اپنے دوستوں کے کہنے میں آ کر یہ گولی اپنی ماں کو دی، کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ کتنی خطرناک ہے؟ اس سے ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ میری بیٹی شرمندہ ہو کر میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور معافی مانگنے لگی، اور مجھ سے کہنے لگی مجھے نہیں پتا کہ یہ دوا اتنی خطرناک ہے، مجھے تو لگتا تھا کیونکہ میں وہ گند آپ پر لگاتی ہوں اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیمار ہو رہی ہیں، ورنہ تو مجھے یہی لگا تھا یہ دوائی اتنی خطرناک نہیں۔ میں بس اپنے آپ کو بدلنا چاہتی تھی اور بزنس کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں ڈاکٹر تو بن نہیں سکی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ بزنس کر کے کامیاب ہو کر آپ کو سچ بتاؤں۔ مجھے معاف کر دیں، شکر تھا اس ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا، ورنہ تو اگر میں یہ گولیاں کھاتی تو شاید چند ہی مہینوں کے بعد میری جان چلی جاتی اور اس کے دوستوں کا پلان مکمل ہو جاتا۔ میں اپنی بیٹی کو اتنی جلدی معاف نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے کہا کہ اب تمہیں جو بھی کرنا ہے وہ تم اپنے بل بوتے پر کرو گی، اور جب کچھ بن جاؤ تبھی میرے گھر میں واپس آنا۔ شاید ایسے ہی اسے عقل آ جاتی اور اسے اپنی غلطیوں کا پچھتاوا ہو جاتا اور وہ سدھر جاتی۔